حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اسی نے مجھے رلایا۔ تو کیا لوگ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا میزان پر، جب تک یہ نامعلوم ہو جائے کہ اس کا پلہ بھاری ہے یا ہلکا، اور اعمال نامہ ملنے کے وقت جب کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک یہ نامعلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پڑتا ہے یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور صراط پر جب کہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، اس ترقیاتی دور کے اندر ایک فرد روزانہ صبح سے شام تک مختلف کام انجام دیتا ہے۔ وہ اگر کسی ملازمت کے اندر ہے تو وہ اپنی ملازمت کا روزانہ کا شیڈول بناتا ہے، اپنی زندگی کے اندر شادی بیاہ کی پلاننگ، سفر پر روانہ ہوتا ہے تو سفر کی پلاننگ، گویا کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ وہ پلان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ اپنی پوری حیات کے اندر، اپنی زندگی کی پلاننگ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کی زندگی کے اندر، اس کی پلاننگ کے اندر آخرت کو بہت کم ہی شامل کرتا ہے۔ گویا کہ ایک فرد کی پوری زندگی غفلت میں اس قدر گزر رہی ہے کہ آخرت کا ذکر اس کی پلاننگ کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ ہم تقریباً 4 گھنٹوں سے اس سیشن کے اندر شریک ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں مرکزی محور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آخرت اور آخرت کی یاد دہانی، اور اس درس حدیث کا بھی مرکزی موضوع یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی پلاننگ کے اندر آخرت کو بھی شامل کرے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اس بات پر میرا اور آپ کا پختہ ایمان ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کچھ لمحے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں موت آئے گی، اور آخرت کے اندر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس آخرت والے دن کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی گزاری ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ عزیز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آخرت کے، اسی امتحان کے لمحے کو، جہاں پر انسان کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، وہ جہنم جس کی دہکتی ہوئی آگ کا تصور مجھے اور آپ کو بے چین کر جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہنم کے پس منظر کو سوچ کر رو پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دراصل مجھے جہنم کا خیال آیا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا خیال آیا، جس کو سوچ کر کے میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ عزیز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اکثر صحابہ کی صورتحال یہی ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا تو وہ زار و خطار رونے لگتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے آخرت کو لے کر کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کاش کہ میں کسی کے جسم کا بال ہوتا کاٹ دیا جاتا، ایک درخت ہوتا، درخت کا پتا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل جانور کھا لیتے، لیکن آخرت میں میں حساب سے بچ جاتا۔ حضرت عمر کا
یہ حال ہے آخرت کے منظر کو لے کر کہ کاش آخرت والے دن جو ہے میرا حساب برابر ہو جائے، نہ میرے نیکیاں زیادہ ہو نہ میرے گناہ زیادہ ہو، بس معاملہ جو ہے کسی طرح سے برابر پر ختم ہو جائے۔ یہ کوئی عام افراد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال آخرت کو لے کر۔ عزیز سامعین، اس موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول، کیا اس آخرت والے دن بھی ہمارے اہل و عیال، ہمارے بابا، بھائی بہن، دوست احباب کیا ہمیں یاد ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے جو 3 مقامات کا تذکرہ کیا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی۔ 3 مقامات کا جو ہے اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا۔ پہلا جو مقام ہے، میزان پر جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ عزیز سامعین، جہنم کی آگ کا تذکرہ اور اس کے بعد یہ 3 مقامات اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو صاف طور پر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کوئی معمولی ارشاد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے اس مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار کو جو ہے کس قدر جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا بغداد کے جو ہے مشہور درویش گزرے ہیں۔ وہ راستے سے جو ہے ایک دفعہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں اور انہی سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ بہلول دانا نے یہ سمجھا کہ شاید اس بچے کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ وہ اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر جو ہے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ نہیں ہے؟ کیا میں تمہیں اخروٹ لے کر دوں؟ تو بچہ فوراً کہتا ہے کہ کیا ہم اس دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے آئے؟ بہلول دانا اس بچے کا جواب سن کر تھوڑا حیران رہ جاتے ہیں، انہیں اس جواب کی جو ہے امید نہیں ہوتی اس بچے سے۔ تو وہ بہلول دانا فرماتے ہیں، اچھا تو ہم اس دنیا میں کس کے لیے آئے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ یہ جواب سن کر بہلول دانا حیران رہ جاتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھی آپ اس عمر تک نہیں پہنچے ہیں کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہو گئی ہیں، تم تو بھی چھوٹے سے بچے ہو، تمہاری عمر جو ہے کھیلنے کودنے کی ہے۔ تو بہلول دانا سے لڑکا کہتا ہے کہ اے بہلول دانا، تو مجھے گمراہی کے اندر نہ ڈال۔ میں روزانہ اپنی ماں کو گھر کے اندر چولہا جلاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ میری ماں چولہا جلانے کے لیے بڑی لکڑیاں ڈالنے سے پہلے اس آگ کو دہکانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ کہیں قیامت کے دن ایسا منظر نہ ہو کہ آگ کو دہکانے کے لیے جو ہے بڑے انسانوں کو جلانے سے پہلے ہم بچوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ یہ فکر آگ سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی۔ اور اس مقام پر غور و فکر کیجئے جہاں پر کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک اس میدان کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نیکیوں کا، گناہوں کا جو ہے موازنہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو تلقین کی کہ دیکھو ناپ تول کے اندر کمی و بیشی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود اس میدان کے اندر میرے اور آپ کے اعمال کا وزن کرے گا تو کیا اس موقع پر کسی طرح کی جو ہے گنجائش بچے گی؟ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا، اس موقع پر کوئی کسی کا جو ہے فکر مند نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر
جب نامہ اعمال مسلمانوں کو ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. میں اور آپ جو زندگی شب و روز گزار رہے ہیں، یہ زندگی یوں ہی نہیں گزر رہی ہے. ایک ایک فعل، ایک ایک حرکت، ایک ایک کام میرا اور آپ کا کتاب زندگی کے اندر درج ہو رہا ہے. وہ کتاب زندگی جب آخرت کے دن، حساب کتاب والے دن کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا ہو کر کہا گا واخرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال. اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو سوچیے اس موقع پر جب نامہ اعمال، ان افراد کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا جن کو داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں جو ہے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ وہ افراد ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور وہ افراد کی غمگینی کی کیفیت کیا ہوگی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس موقع پر بھی جو ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا جو ہے دکھ درد تکلیف بانٹنے والا نہیں ہوگا جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ نامہ اعمال جو داہنے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. وہ اعمال جو اس نے دنیا کے اندر کیے تھے اور جس کا منشا صرف اللہ کی رضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. عزیز سامعین، ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. وہ افراد جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں، داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے چلا اٹھیں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، آج اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. اور ان بد نصیبوں کی بد نصیبی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ چھپاتے پھریں گے اپنے نامہ اعمال جن کا جو ہے بائیں ہاتھ کے اندر جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا. اس موقع پر بھی جو ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. پھر عزیز سامعین، تیسرا جو موقع ہوگا وہ پل صراط کا موقع ہوگا. پل صراط کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جہنم کے اوپر ہوگا. اس کی مسافت، ڈسٹیشن جو ہوگا 1000 سال کے جو ہے برابر ہوگا. بال سے باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اور اس پر گزرنے والوں کی کیفیت مختلف انداز میں جو ہے بیان کی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت کیا گیا یا رسول اللہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا. مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز. عزیز سامعین، یہ پل صراط کی کیفیت ہے جو بالکل جہنم کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور جو شخص اس پل صراط پر سے گزر گیا، پھر اس پل کے اختتامی مرحلے پر کوثر کا جو ہے، جس حوض کوثر کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس پل صراط کے پار کرنے کے بعد وہ مقام آتا ہے. اس پل صراط پر گزرنے کے وقت بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر جو انتہائی پاکیزہ اعمال لے کر اللہ کے حضور میں آئیں گے، وہ بالکل تیز بجلی کے مانند اس پل صراط پر سے گزر جائیں گے. انتہائی ہولناکی کی کیفیت، باریک تلوار سے تیز.
اور اکثر جو ہے میں اور آپ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ہم انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے پل صراط پر سے گزر جائیں۔ عزیز سامعین، یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور یہ جو جہنم کا ٹھکانہ ہے یہ کافروں کے لیے مستقل ٹھکانہ ہے۔ کافر اب جہنم سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن مسلمان جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا تھا وہ اپنے نامہ اعمال کی بنیاد پر، اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم کے اندر داخل ہوں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی سزاؤں کی تکمیل کے بعد وہ جہنم سے جو ہے آزاد ہوں گے اور جنت کا رخ کریں گے۔ عزیز سامعین، وہ جو افراد جہنم کے اندر جو مسلمان جائیں گے، قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے، اپنے آپ کو قتل کرنے یعنی خودکشی کرنے والے، منافقت اختیار کرنے والے، اپنی عزت اور انا کی وجہ سے غرور کرنے والے، جنگ میں ڈر کی وجہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے، یہ کچھ کیٹیگریز ہے جو ان برائیوں کے اندر، ان گناہوں کے اندر جو ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو 3 مشکل ترین مرحلے آخرت کے اندر جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 3 مرحلوں پر مجھے اور آپ کو کامیاب فرمائے، اور اس تاخرات کے اندر جو فضل اور رحم اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار۔